لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. آپ نے نہاری کے پیسے دیے, وہ کھانا ہی نہیں لے کے آ رہا, آپ کو ٹینشن ہوگی. یہ ٹینشن ہونا کیا ہے؟ یہ نیچرل ہے. پیسے دیے, وہ نہاری لے کر آیا, آپ نے طبیعت سے پھوڑا, ایک گریوی بھی چلتی ہے وہ بھی لے آیا, اس کے بعد مزید گریویاں مانگ رہے ہو آپ. وہ کہہ رہے کیا گریویاں ہی کھائے گا یہاں بیٹھ کے, اور اب آپ کو غصہ آ رہا ہے گریوی کیوں نہیں مل رہی, دماغ کی رگ پھڑک رہی ہے. اب یہ آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے؟ ہائی ہے. یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے, یہ آپ نے خود ٹینشن پالی ہوئی ہے. اب بھائی تو نے پیسے دے دیے, ایک گریوی بھی بنتی تھی وہ بھی, اب مزید گریویوں پہ گریویاں کیا ہوتا ہے یار. ایسے کنجوس میں نے دیکھے ہیں, گریوی سے شروع کرتے ہیں, وہ 10 آدمی پہنچ جائیں گے ایک پلیٹ منگوا کے گریویاں. تو یاد رکھو کچھ ہماری بنیادی ضرورتیں, 2 وقت روٹی مل جائے, یہ ہماری بنیادی, بولو نا, ضرورت. دنیا اتنی چھن جائے کہ روٹی سے بھی گئے, کھانے سے بھی گئے, پھر ٹینشن ہونا ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پیٹ کی ضرورت ہے. سر چھپانے کے لیے جگہ, جہاں ہم رات کو سکون کی نیند سو سکیں, مچھروں سے, گرمی سردی سے, بارش سے ہماری حفاظت ہو, یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. چاہے اپنا گھر ہو چاہے کرائے کا ہو, لیکن ایسی رات کو جگہ مل جائے, یہ ہماری بنیادی ضرورت. گھر ہی نہیں ہے, نہ کرائے کا نہ اپنا, ٹینشن ہونا ٹھیک ہے, یہ بنتا ہے بھائی. ظاہر ہے کہاں روڈ پہ تھوڑی سوئے گا, بیوی بچوں کے ساتھ کہاں سوئے گا. اکیلا کے لیے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے, کلّا آدمی تو کہیں بھی سو جائے, لیکن جب بیوی بچوں کو بھی تو جگہ دینی ہے نا. اور تیسری بات, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, تکلیف دہ بیماری نہ ہو. آپ کو کوئی تکلیف دہ بیماری ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, ٹینشن ہونا بنتا ہے. بس یہ 3 چیزیں ہیں آپ کی ضرورت. بچوں کی فیس, اسکول, کنوینس, یہ سب غریبیاں ہیں. مل جائے ٹھیک, نہیں ملے منہ سے نکل نہیں رہا یار, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. پیسہ اللہ دے رہا ہے تو بچوں کو اسکول بھی پڑھاؤ, نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں, ٹماٹر بیچیں گے یار, کیا ہے, ٹماٹر والے نہیں مرتے کیا, رکشے والے کیا جہنم میں جائیں گے؟ کوئی سکسیس اور یہ ناکامی وکامی جو کہتے ہیں نا, یہ رکشے والے ناکام اور ٹماٹر والے ناکام اور میں نے پیسہ کما لیا میں کامیاب, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. ابھی مرے گا, تیری لاش میں کمبخت کیڑے پڑیں گے. قارون نہیں بچا سکا اپنے آپ کو, تھوڑے دن کی کھیل ہے. تو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور جہازوں میں اڑ رہا ہے, یہ تھوڑے دن کی کہانی ہے. ابھی جنازے آ جائے گا تھوڑے دنوں میں, یہی آئے گا, ہمارے پاس ہی آئے گا جنازہ. مولوی صاحب بندے کا انتقال ہو گیا, میں تو جنازے میں نہیں پوچھتا رکشے والے کا ہے کہ یہ جہاز پائلٹ کا ہے, جو بھی ہے. اب تو جنازہ ہی ہے بھائی, غسل کفن کرو, دفن کراؤ, دعائیں مغفرت کرو, پتلی گلی سے نکلو. ایسی کی تیسی, 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے یار. باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے پیسہ کمانے کا طریقہ, ایکچولی سکسیس, کامیابی, ٹوپی ڈرامے. اس کے علاوہ جو ٹینشن لے رہے ہو یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, یہ ہوس ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اب آپ کہتے ہو یار ہم تو گزارا کر لیتے ہیں, بیگم گزارا نہیں کرتی. تو بیگم کون سا آپ کی مجبوری ہے؟ گزارا کرے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو یار وداؤٹ بیگم لیس زندگی گزارو. اب آپ کہو گے بھائی بیگم لیس زندگی میں جب خواہشات نفسانیاں پیدا ہوں گی تو میں کیا کروں گا؟ وہ بھی تو وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا. کیا میں زنا کی طرف جاؤں؟ وہ ٹینشن واقعی ٹینشن ہے, کیونکہ وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے بھوک لگتی ہے برداشت نہیں ہوتی, خواہش نفس بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی, لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک تسلی دے دی کہ جو غریب آدمی نکاح کی کوشش کرے گا اس لیے کہ زنا سے بچوں, اللہ نے اس کی مدد کا وعدہ کیا ہے. ایسی عورت مل جائے گی جو اس غربت میں گزارا کر لے گی آپ کے ساتھ. کیا مطلب؟ بیسک ضرورتیں پوری کرنے کا اللہ نے وعدہ کر لیا, لیکن اللہ نے کہہ دیا قرآن میں زنا کے قریب نہیں جانا. رشتہ نہیں مل رہا نا, کوئی بات نہیں, میں اسی غربت میں تمہارے لیے کوئی ایسی دلا دوں گا, گزارا ہو جائے گا, زنا سے بچ جاؤ گے. نہیں بچ رہے تو بھی ٹھرک ہے یہ. لیکن غریب آدمی کے نخرے دیکھو, غریب آدمی کو تو نخرے اتنے آج کل. وہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی میں کیسے یار, میں غریب پہ کیسے گزارا کروں, مجھے تو یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور چونکہ میری خواہش پوری نہیں ہو رہی پھر زنا کی طرف جا رہا ہے. او بھائی تو نے اپنا اتنا اونچا معیار کیوں, جتنی بھی کیسی بھی خوبصورت عورت ہو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا, مرے گی. یہ مسافر خانہ ہے بھائی, یہ کیا ہے, مسافر خانہ ہے. ٹائم پاس کرو,
زیادہ دیا تو زیادہ, جیسے بس میں سفر کر رہے ہو تو اللہ نے پیسے دیے ہیں تو آپ جہاز میں بزنس کلاس میں بیٹھ جاتے ہو, نہیں دیے تو وہ اکانومی میں آگے بیٹھ جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ وہ بھی نہیں ہے تو ٹرین میں بیٹھو گے, وہ بھی نہیں ہے تو بس میں جاؤ گے, وہ بھی نہیں ہے تو گدا گاڑی لوگے کسی سے, اور کیا کرو گے؟ پیدل جاؤ گے, نہیں تو بیٹھے رہو گے آرام سے, یار ادھر ہی رہیں گے ہم, نہیں آ رہے, بس پیسے ہی نہیں ہے. تو ہماری بیسک ضرورتیں کتنی ہیں ٹوٹل؟ جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, نمبر 2 وقت کھانا مل جائے. ہمارے نبی تو 1 وقت کھاتے تھے, لیکن چلو ہم کم از کم 2 وقت. تیسرا, سر چھپانے کے لیے, اس کے علاوہ سب کیا ہے؟ غریبیاں. پھر اگر کوئی تانا دیتا ہے نا تو ناکام ہے, تو کہہ دیا کریں احساس کمتری میں نہ جائیں, بولے تو دیکھتے ہیں ابھی کتنا کامیاب ہے, تھوڑے دنوں میں تو لیٹنے والا ہے, ٹھیک ہے نا, جنازہ آئے گا. اور مالدار عام طور پہ جلدی نکل جاتے ہیں کیونکہ عیاشی کے مواقع ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں, ان کے پرہیز کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے ایکچولی ان کے لیے. تو اس لیے بھائی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بس یہ رمضان میں اللہ چاہتے ہیں گناہ چھوڑو, تو میں اس کو لے کر چلا تھا کہ گناہوں کی 2 قسمیں, ایک اندر کے گناہ, ایک باہر کے گناہ. تو اندر کے جو گناہ ہیں ان میں سب سے بدترین گناہ ہے دنیا سے محبت. اس کو نکالو دل سے, خناس کو نکالو. سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور کھوپڑی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا. بھائی جلدی سے یار, یہ جو مسائل بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں. مفتی صاحب جنت کی زندگی کیسی ہوگی؟ اس پہ مستقل بیان کریں گے یار. اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہمیں اس ولی کے صدقے میں اللہ ہمیں دے رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ولی کے صدقے میں دے رہا ہے؟ اس کا مطلب مجھے نہیں پتا. کہنے والے کی نیت کیا ہوتی ہے ان الفاظ سے, اس کے صدقے میں دے رہا ہے, کیا مطلب اس کے صدقے میں؟ جس بات کا مطلب ہی نہیں پتا اس پہ آدمی کیسے حکم لگائے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مفتی صاحب میں آپ کو اپنا رہبر مانتا ہوں, آپ کے بیانات نے میری زندگی بدلی. اگلے مہینے میرا نکاح ہے, میری خواہش ہے کہ آپ میرا نکاح پڑھائیں. ولید سے رابطہ کر لیں, نکاح جس نے پڑھوانا ہو یہاں ولید کا نمبر ہے, اس سے رابطہ کر لیں. مفتی صاحب مشرک کی اصلاح کرنے کے بعد بھی وہ توحید پر نہ آئے تو اس سے مشرک ہونے کی وجہ بیس پہ نفرت کرنا کیسا ہے؟ چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ, نفرت کر کے کیا کرنا ہے؟ اتنے مشرک پڑے ہوئے ہیں, کس کس سے نفرت کریں گے بھائی؟ اسلام میں پینٹ کا کیا لکھا ہے؟ پینٹ شرٹ کا شرعی حکم کیا ہے؟ بہتر نہیں ہے لیکن جائز ہے. بہتر ہے اپنا لباس پہنو, شلوار قمیض یار. نیک اور صحت مند اولاد کے لیے دعا کیجیے اور رزق میں کشادگی کے لیے, اور اللہ عمرہ کی توفیق عطا فرمائے. دل سے دعا, اللہ ساری دعائیں قبول فرمائے, ساری خواہشات آپ کی پوری فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.